ہمارا دین دین اسلام ہے، اور اسلام میں داخل ہو جانے والے اور اسلام کو قبول کر لینے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا جائے، ان کے سامنے سر جھکا دیا جائے کہ جو حکم اللہ کا ہوگا ہم وہ مانیں گے، اور جو حکم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ مسلم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنا سر جھکا دینا کہ ہم انہی کے احکام کے پابند ہیں اور پیروکار ہیں۔ اور مسلم کا ہی دوسرا معنی ہے دوسرے آدمی کو سلامتی دینا، سکون پہنچانا اور امن پہنچانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی مسلمان آدمی اس پر یہ لازم ہے اور اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ اسلام کا نام لینے والا، مسلمان کہہ لینے والا آدمی نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ بعض اوقات انسان زبان سے کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، یہ سب زبان سے تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ کسی پر الزام لگانا بری بات ہے، تہمت لگانا یہ بری بات ہے، بلکہ اسلام میں اس کی سزا مقرر کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی پر تہمت لگائے اور الزام لگائے، اس کے پاس اس کا ثبوت کوئی نہ ہو، تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس الزام لگانے والے کو 80 لاٹھیاں ماری جائیں گی کہ تو نے ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کیا ہے، اس پر تہمت لگائی ہے، اس پر الزام لگایا ہے جس کا تیرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بدلے میں الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 لاٹھیاں ماری جائیں، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو سزا دی جائے کہ تو نے ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے اس کے اوپر الزام کیوں لگایا ہے۔ تو زبان سے کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، کسی کو تکلیف پہنچانا ایمان کے خلاف ہے اور یہ بری بات ہے۔ ایسے ہی ہاتھ سے نقصان پہنچانا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی بری بات ہے۔ کسی کو مثلاً خواہ مخواہ مارنا، پیٹنا، کسی کی چیز اٹھا لینا، کسی کی چوری کرنا، یہ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جو نہ تو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، کسی کافر کو بھی ایذا نہیں پہنچانی چاہیے، کافر کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہیے، کافر پر بھی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ فرمایا دوسری حدیث میں المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ نہ مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے، نہ ہی کسی غیر مسلمان کو، غیر مسلم کو نقصان یا تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھائی اور فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسا آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں اور مسلمان نہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، ایسا آدمی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، اپنے قریب رہنے والوں کو نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس کا دل دکھائے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پڑوسی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، پڑوسی اس کو بھی کہتے ہیں جو گلی میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی اس کو بھی کہتے ہیں جس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ ہے، پڑوسی وہ بھی ہے جو بازار میں جہاں ہماری دکان ہے دوسرے کی وہاں دکان ہے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی طرح اگر کسی موقع پر اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل گیا، مثلا گاڑی میں سفر کرنے کا موقع ملا ہے، تو ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں دو آدمی، وہ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے ہمسایوں کو دکھ پہنچاتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، واللہ لا یؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرمایا کہ ایسا آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ نہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، کہ مومن ہے وہی جو دوسروں کو امن پہنچائے، سکون پہنچائے، ہو سکے جتنا ہو سکے دوسرے کو راحت پہنچانی چاہیے، دوسرے کے کام آنا چاہیے، دوسرے کی ایذا اور تکلیف کو دور کرنا چاہیے، کجا یہ کہ آدمی دوسرے کو پریشان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، تو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ ذوالحج کا تھا۔ صحابہ کرام جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام تبدیل کر کے کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ تو ادب کے طور پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم کوئی بات نہیں کہنا چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے، یہ حج والا مہینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرمت والا اور حج والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ مکہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش رہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ تو پرانا نام ہے، شروع سے اس کو مکہ کہتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اس شہر کا کوئی نیا نام رکھنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں کچھ کہتے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے اور یہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ پھر فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ وہ حج کا دن تھا۔ صحابہ کرام پھر خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کا دن ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا اتنی حرمتیں، اتنی عزتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے اور حرمت والا دن ہے، جیسے اس مہینے میں، اس شہر میں اور اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر اسی طرح حرمت ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے مال ایک دوسرے کے لیے، مسلمانوں کی جانیں ایک دوسرے کے لیے اور مسلمانوں کی عزت کی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے جیسے اس مہینے میں، اس شہر میں اور اس دن میں ایک مسلمان کی حرمت دوسرے مسلمان کے لیے معزز ہے اور محترم ہے اور عزت والی ہے۔ تو دوسرے مسلمان کی جان، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، دوسرے مسلمان کا مال، اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بھی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، حرمت کی
پابندی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرمت ایسے ہی ہے جیسے اس مہینے میں، اس شہر میں اور اس دن میں یہ حرمتیں ہیں، اس طرح ایک دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر حملہ کرے۔ کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، الزام لگانا بھی اسی میں آتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، آپ وہ تقسیم کر رہے تھے، جیسے مناسب سمجھا، جیسے کسی کا حصہ آپ نے سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال تقسیم فرمایا۔ جب وہ مال تقسیم ہوا تو ایک بدبخت آدمی، ذوالخویسرہ نام تھا اس کا، وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، انصاف سے تقسیم کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے، اے دل آپ انصاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اگر میں انصاف نہیں کر رہا پھر کون انصاف کرے گا؟ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا تو میں ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، رسالت و نبوت سے مجھے سرفراز فرمایا ہے، اس نے مجھے امین سمجھا ہے، اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اور کہہ رہے ہو، تلقین کرتے ہو کہ عدل کروں اور انصاف کروں۔ اگر میں عدل نہیں کر رہا تو پھر اور کون ہے دنیا کے اندر جو انصاف کرے گا؟ ایک صحابی نے یہ بات سنی کہ یہ شخص گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف کریں، انصاف نہیں کر رہے۔ صحابی کو غصہ آیا، طیش آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، بے ادبی و توہین کی ہے، آپ سے عدل کا مطالبہ کریں، انصاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی کرتے ہیں وہ عدل والی بات ہے، عدل والا کام، اس کے اندر ناانصافی نہیں ہو سکتی اور ظلم نہیں ہو سکتا، اس نے آپ کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اسے قتل نہ کرو، اگر اسے قتل کر دیا گیا دنیا کے اندر لوگ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو قتل کرتا ہے، محمد کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کرتا ہے، حق تو یہی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر میرے متعلق ایسی باتیں کی جائیں کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں، اسے چھوڑو، رہنے دو۔ یاد رکھو اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ بظاہر تو قرآن پڑھیں گے، زبان پر قرآن ہوگا، لیکن اس قرآن کا ان کے حلق سے نیچے دل کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اوپر سے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور ایمان کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی تو پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور بہت بڑی جماعت پیدا ہوئی جو قرآن تو پڑھتے تھے، بظاہر دین کا نام لیتے تھے، اسلام کا نام لیتے تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کی قرآن پڑھنے کا اثر صرف زبان تک تھا، حلق سے نیچے دل کی طرف اس کا اثر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں گے، ان کا قرآن پڑھنا اتنا خوبصورت اور شاندار ہوگا، تم اپنی تلاوت کو اور اپنے قرآن کو ان کے مقابلے میں گھٹیا سمجھو گے کہ ہمارا قرآن پڑھنا تو اتنا اچھا نہیں، یہ لوگ بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں اور بہترین قاری ہیں۔ وہ لوگ ایسی شاندار نمازیں پڑھیں گے، بہترین نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں گھٹیا سمجھو گے کہ ان کا قرآن پڑھنا بہترین اور ان کی نمازیں بہترین ہیں، ہمارا تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری نمازیں ان کی نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن ان کے یہ سارے اعمال ظاہری طور پر ہوں گے، اوپر سے ہوں گے، دل کے اندر کفر ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے فتنے پھیلائے۔ اسی طرح ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ ان کا ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا، ان کا رئیس اور ان کا سردار، ان کا بڑا آدمی جو ہوگا، اس کا بازو نامکمل اور ناقص ہوگا، پورا بازو نہیں ہوگا، آدھا بازو ہوگا، اور جو آدھا بازو ہوگا وہ بھی بکری کے تھن کی طرح ہوگا کہ بکری کے تھن نرم ہوتے ہیں، اس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، اس کا بازو ایک تو ویسے ہی ناقص ہوگا، آدھا ہوگا، اور آدھا بازو بھی وہ بکری کے تھن کی طرح ہوگا، یعنی وہ گوشت ہی ہوگا، گوشت کا لوتھڑا ہوگا اور اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوگی۔
اور پھر اس کے اوپر ایسے نپل بنی ہوگی جیسے عورت کے پستان کے اوپر نپل بنی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چند معمولی بال ہوں گے۔ یہ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اسلامی مملکت کے اندر فتنے پھیلائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، اور بالآخر انہی ظالم لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ بظاہر دین کا نام لینے والے، دین کا دعویٰ کرنے والے، بڑے اچھے عمل کرنے والے، قرآن بہترین پڑھنے والے، نمازیں بہترین پڑھنے والے، بظاہر ان کے اعمال اچھے، شلواریں بھی اونچی، نمازیں بھی لمبی، قرآن کی تلاوت اچھی، لیکن ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام کے ساتھ ان کو برائے نام تعلق ہوگا، کلمہ پڑھیں گے لیکن دل میں ایمان نہیں، دل میں کفر ہوگا۔ ان لوگوں نے فتنے پھیلائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر حضرت عثمان کے بعد تو ان لوگوں میں جرأت پیدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون سے نہ بیٹھنے دیا، بالآخر خلافت مدینہ سے نکال کر کوفے میں لے جانا پڑی، وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی، اور ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، انہیں دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا خارجی لوگ پیدا ہوں گے، ظالم لوگ پیدا ہوں گے، اور ان کا سربراہ ایسا ہوگا، اس کا بازو نامکمل ہوگا، وہ بکری کے تھن کی طرح ہوگا، اس کے اوپر نپل ایسے ہوگی جیسے عورت کے پستان پر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چند معمولی بال ہوں گے۔ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں ان کے اندر جا کے ڈھونڈو کہ کوئی ایسا آدمی موجود ہے۔ لوگوں نے جا کر تلاش کیا، ان کو کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہ تو میں نے یہ جھوٹی بات کہی بیان کی ہے، اور نہ مجھے جھوٹی بات بتائی گئی ہے، یعنی نہ میں جھوٹا ہوں نہ مجھے بتانے والا جھوٹا ہے۔ یہ بات مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ یہ خارجی ہوں گے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، دعویٰ اسلام کا کریں گے لیکن اسلام سے بالکل لا تعلق ہوں گے۔ اور ان مقتولوں میں تلاش کرو، ان کے اندر تمہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے گا جس کا بازو نامکمل ہوگا اور آدھا بازو بھی بغیر ہڈی کے ہوگا۔ لوگوں کو نہ ملا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کے بڑھے اور مقتولین کو ایک ایک کو جا کے تلاش کیا، دیکھا، ان کی لاشوں کو ہٹایا۔ آخر کار گارے کے اندر، مٹی کے اندر دھنسی ہوئی ایک لاش ملی، جس کا دیکھا تو ایک ہی بازو تھا، وہ بھی نامکمل تھا، اور وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ ایسے لوگ خارجی کہلاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے اندر خواہ کی شدت اور بلا وجہ کی شدت اختیار کرتے ہیں، اس حد تک کہ انہوں نے دین کے جو اصل احکام تھے ان کے اندر بھی تبدیلی کی۔ شرعی مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی عورت جسے ماہواری کے ایام آ جائیں، ان میں وہ عورت نہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی روزے رکھے گی، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے بعد شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عورت جس کے ماہواری کی وجہ سے روزے رہ گئے اور نمازیں رہ گئیں، وہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی، روزوں کی قضا دے گی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ خارجی لوگ کہا کرتے تھے جیسے وہ روزوں کی قضا دے گی نماز کی قضا بھی دے گی، اپنی طرف سے انہوں نے شریعت کے خلاف یہ مسئلہ بیان کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ لوگ وہی ہیں، وہی بدبخت ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ یہ خارجی لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور آخر کار دجال جب آئے گا، دجال کا ساتھ دینے والے بھی بہت سے لوگ خارجی ہوں گے، زیادہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے۔ جو لوگ دین کے معاملوں میں خواہ کی شدت اختیار کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، جیسے ہمارے ہاں ایک لہر چلی تھی، کبھی بسوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، کبھی کسی جلسے کے اندر بم دھماکے ہو رہے تھے، ایسا کام کرنے والے لوگ بھی دراصل خارجی یا خارجیوں کے اعلی کار تھے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور جب کسی کے متعلق اس قسم کا پتہ چلے ان سے لا تعلق ہو کر انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے، لا تعلق ہو جائے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن اور مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں داعش نام کی ایک تنظیم پائی جاتی ہے، یہ لوگ بھی خارجیوں کی بدترین شکل ہے اور بدترین لوگ ہیں، یہ ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے ہی ماحول میں کلمہ پڑھتے، نمازیں پڑھتے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں،
لیکن شدت والی باتیں کرتے ہیں، اسلامی حکومت کے خلاف یا اسلامی حکمرانوں کے خلاف یہ ذہن بناتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، خطرناک لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔